بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. سورہ انبیاء کی آخری آیات کریمہ 104 تا 112 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ انبیاء کی آخری آیات کریمہ 104 تا 112 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یوم نطوی السماء، جس دن لپیٹ دیے جائیں گے آسمان، قطعی السجل، جس طرح کے بستے میں لپیٹی جاتی ہے للکتب، کتابیں، جیسا کہ کتابوں کو بستے میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدأنا، جیسا کہ ہم نے ابتداءً اول خلق نعید، جس طرح کے ہم نے
ابتداءً پیدا کیا، ہم اسے دوبارہ بھی لوٹائیں گے۔ وعداً علینا، ہم پر وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض، بے شک زمین، یرثها، اس کے وارث، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا، بے شک اس میں، لبلاغا، البتہ پہنچا دینا ہے، ایسی قوم کے لیے، لقوم عابدین، جو عبادت کرنے والی ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر رحمتا للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے میرے پیغمبر، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، انما، پختہ بات ہے، یوحا، وحی کی گئی، الیہ، میری طرف، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے، پختہ بات ہے، وحی کی گئی میری طرف، انما، بے شک، الہکم، تم سب کا الہ واحد، ایک ہی الہ ہے۔ پختہ بات ہے، وحی کی گئی میری طرف، بے شک الہکم، تم سب کا الہ واحد، ایک ہی الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، سو کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ فہل انتم مسلمون، سو کیا تم مسلمان بننا چاہتے ہو؟ فہل انتم مسلمون، سو کیا تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ، تو اے میرے مصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے، آذنتکم، میں نے اعلان کر دیا تم لوگوں کو، علی سواء، برابری پر، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب، قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ انہ یعلم الجہر، بے شک اللہ جانتا ہے ظاہر کو، من القول، بے شک اللہ ظاہری بات کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ جانتا ہے، ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فتنہ، شاید کہ یہ آزمائش ہو، لَكُمْ، تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، آپ کہہ دیجئے، اے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبی، میرے محمد، میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، رب احکم، اے میرے رب، فیصلہ کر دیجئے، بالحق،
حق کے ساتھ، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر جو تم بناتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ سورہ انبیاء کی آخری آیات کریمہ، ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا۔ کل کے سبق کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ عبداللہ بن اربعہ حالت کفر میں جب اس کو اس بات کا قرآن پاک کے آیات اس کے سامنے بیان کی گئی کہ جو معبودان لاحق کی عبادت کرنے والے ہیں، تو عبادت کرنے والوں کو بھی اور جن کی انہوں نے عبادت کی ان سب کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو عبداللہ بن اربعہ ہنسا اور مذاق کیا اور کہنے لگا، اس طرح تو جن پیغمبروں کی بھی عبادت کی، فرشتوں کی بھی عبادت کی، کیونکہ دنیا کے اندر ایسے کافر بھی رہے جو فرشتوں کی عبادت کرتے رہے، ایسے بھی رہے جو بتوں کی عبادت کرتے رہے، ایسے بھی رہے جو پیغمبروں کو معبود سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ غلط باتوں کی نسبتیں جوڑتے رہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان سب کو بھی جہنم کے اندر پھر تو ڈالا جائے گا عبادت کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے اللہ نے کل کے سبق میں جواب دیا کہ وہ تو اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے، انہوں نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو، انہیں تو معلوم بھی نہیں کہ ہماری عبادت کرنے والی ایسی احمق قوم ہوگی جو اللہ کو چھوڑ کر ہمیں معبود سمجھے گی۔ تو وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، شرک کے سے جو ہے برات کا اظہار کرنے والے تھے، اور توحید صفات افعال میں مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، ایک خالق کائنات کو سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، جنت میں جائیں گے اور جنت میں خوشیاں کی چیزیں ہمیشہ ان کو ملیں گی، نہ وہاں پر بڑی پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کے استقبال کے لیے تو فرشتے کھڑے ہوں گے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور نیکی اور تقوی پر زندگی گزار کر چلیں گے، شرک کفر بدعات سے بچ کر چلیں گے، فرشتے ان کے لیے مرحبا مرحبا کی صدائیں لگائیں گے، قطار و قطار فرشتے دائیں بائیں اس کے کھڑے ہوں گے، ان سے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کے الفاظ کے ادائیگی کریں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہو، جنت میں رہو، آباد رہو۔ وَهَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، یہ تمہارا دن تھا، كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو جنت میں جائیں گے وہ، لیکن جو عبادت کرنے والے ہوئے معبودان حق کی، اللہ انہیں جہنم میں پھینکے گا اور جہنم میں ہمیشہ کے عذاب کا مزہ وہ چکھیں گے۔ آج کے سبق میں میرے رب نے فرمایا یوم نطوی السماء، کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ ساتوں آسمانوں کو میرا رب یوں لپیٹ دے گا جس طرح کے کتابیں پڑھ لینے کے بعد بچے اپنے بستوں میں کتابوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں رکھ کر، اس طرح ساتوں آسمانوں کو میرا رب لپیٹ دے گا۔ اور سورہ غالب الکہف کا اندر بیان فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ اللہ پہاڑوں کو چلا دے گا اور زمین خالی ہو جائے گی، خالی نظر آئے گی۔ تو اللہ پاک ایسا کریں گے کما بدأنا اول خلق نعید، تو جیسا میرے رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اللہ فرما رہا میں دوبارہ بھی لوٹاؤں گا، میں نے جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا میں دوبارہ بھی لوٹاؤں گا۔ پیدا ہونے کے بعد ہی موت آتی ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہوئے کو بھی اور مرتے ہوئے کو
ہم روزانہ دیکھتے ہیں تو پیدائش کے بعد موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ پیدا ہونے کا تو سب کو پتا ہے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قرآن میں، حدیث میں، میرے اللہ کے فرمان سے، نبی کی وساطت سے پوری کائنات کے انسانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا۔ جس رب نے پہلی مرتبہ زندہ کیا اس کے لیے دوبارہ اسی مرتبہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جس رب نے پہلی مرتبہ بغیر سانچے کے، بغیر شکل و صورت کے، بغیر کسی عکس کے اس کو پیدا کر دیا تو پیدا دوسری مرتبہ کرنا تو اور بھی آسان ہے۔ اگر مشکل ہی ہوتا تو اور بھی آسان ہے کہ جب شکل صورت آ گئی، ایک وجود آ گیا تو اس کو موت دے دی تو دوبارہ اس کو زندہ کرنا میرے رب کے لیے کیا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ابو جہل یا عقبہ بن ابی معیط یہ آیا اور ایک کپڑے میں ایک کھوپڑی بوسیدہ اسے لپیٹ کر لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کیا اور کہنے لگا کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھوپڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ گھرنے لگی، بوسیدہ کھوپڑی تھی، اور پھر فرمایا کہ اسے کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اسے وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا۔ تو جس رب کے ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ پاک کے لیے مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ ہوتا، جب پہلی مرتبہ ہی مشکل نہ رہا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ رب العزت ایک دن ضرور زندہ کرے گا ہر مردے کو، ہر ایسی جاندار کو جس کو موت آئی، اللہ اسے زندگی دے گا۔ وعدن علینا، میرا رب نے فرمایا یہ پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، کوئی مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، قبول کرے یا نہ کرے، ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ موت دی، دوبارہ زندہ اللہ کرے گا۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس زمین سے، اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ایک دن اسی میں لوٹائیں گے، موت آئے گی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوسری مرتبہ پھر زمین سے نکالیں گے اللہ کے امر کن سے۔ اولین آخرین، تمام کائنات کے انسان زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ آپ ساری تفصیل اس سے پہلے سن چکے۔ اللہ حساب لے گا اور کہے گا پڑھ اپنی اس کتاب کو، کتاب اعمال کی پیش کر دی جائے گی اور اسے وہ پڑھے گا، نہ اس کتاب نے کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہوگا نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہوگا، آنکھوں سے پڑھے گا، جو پڑھنا نہ جانتا تھا وہ بھی پڑھے گا، جو نابینا تھا وہ بھی بینا ہو جائے گا، جو پڑھنے پر قادر نہیں وہ پڑھنے پر قادر ہو جائے گا، اور ایک ایک چیز کو وہ پڑھنا شروع کر دے گا اور وہ اقرار کرے گا کہ اللہ جو کچھ لکھا حق لکھا، سچ لکھا، کوئی اس کے اندر جھوٹ نام کی چیز نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، میرے اللہ نے آگے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها، کہ زمین اس کے وارث عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہاں زمین سے مراد دنیا کی زمین نہیں ہے، یہاں زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ کچھ کافروں نے، کچھ احمقوں نے اس پر یہ کہا کہ یہاں زمین سے مراد دنیا کی زمین ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں دنیا کے اکثر زمین پر کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ برطانیہ ہے، یہ امریکہ ہے، یہ یورپ ہے، ان اکثر جگہوں پر جو ہے ان غیر مسلموں کا قبضہ ہے، ان کی جو ہے سلطنتیں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اکثر زمین پر تو یہ لوگ ہیں، تو نیک لوگوں کی زمینیں کہاں چلی گئی؟ یہاں پر یہاں دنیا کی زمین مراد نہیں، یہاں زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، جنت کے زمین میں میرا رب کے نیک بندے داخل ہوں گے جو ایمان لائے، اسلام لائے، کفر نہ کیا، شرک نہ کیا، بدعات نہ کی،
اللہ کی مان کر زندگی گزار گئے، دنیا میں تھکتے تھکتے مر گئے، اعمال نیکیاں کرتے کرتے تھکا دیا، اور اللہ کے یاد میں، آخرت کی فکر میں، آخرت کی تیاری میں، نبی کے عشق میں انہوں نے موت کے جام پی لیے اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، خوشیوں کو قربان کر دیا، اللہ کو ناراض نہ کیا، اور غموں کی بھرمار ہوئی، اللہ کو ناراض نہ کیا، جنت کے شوق میں تڑپتے رہے، دنیا کو آباد نہ کیا، جنت کی طلب میں تڑپتے رہے لیکن نبی کی نافرمانی نہ کی، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے رہے، یہ میرا رب کا وعدہ ہے، ایسے ہی لوگ جنت کی زمین کے وارث ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس میں البتہ پہنچا دینا ہے ایسے قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی ہے، جو اللہ کے پیغامات ہیں، حق پر مبنی ہے، سچ پر مبنی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کا شک شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے فرمان کے جھوٹے ہونے کا شک اور شبہ ذرا دور تک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، حق پر مبنی ہے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، یہ رب کا فرمان ہے، احکم الحاکمین ذات کی بات ہے، کل کائنات کے خالق و مالک کی ذات کی بات ہے، اور اس کی بات میں جھوٹ نہیں ہے، اس کی بات میں سچ ہی سچ ہے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نہیں ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا مگر رحمت جہان والوں کے لیے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف عرب والوں کے لیے نہیں تھی، عربوں کے لیے نہ تھی، مکہ والوں کے لیے نہ تھی، مدینہ والوں کے لیے نہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کل کائنات کے انسانوں، کل کائنات کے جنات، کل کائنات کے چرند پرند، کل کائنات کے حیوانات، کل کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے میرے رب کی، میرے نبی کی رسالت تھی، نبوت تھی، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول کرنے میں ہی نجات ہے۔ مرزائی چاہے دعویٰ کریں جھوٹی نبوت کا، چاہے کوئی بھی مذہب کے لوگ آ جائیں، نبی کی رسالت کو جاری کرنے کی کوشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ خود میرے نبی نے فرما دیا، ہاں ہاں میرے بعد آئیں گے کچھ لوگ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ جو چلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہ قرآن قیامت تک آنے والی آخری انسان کے لیے شروع ہدایت ہے۔ یہ قرآن قرآن جس نبی پر اترا، اس نبی کی نبوت، اس نبی کی رسالت، اس نبی کی شریعت قیامت تک آنے والے ہر انسان، ہر جن، سب کے لیے میرے رب کی، میرے نبی کی یہ شریعت ہے، اور اسی کو قبول کرنے میں نجات ہے۔ میرے اللہ نے اس سے پہلے کسی کے زبور میں، تورات میں، انجیل میں کسی نبی سے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، مکمل کر دیا، یا اللہ نے اس دین کے لیے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ جو نعمتیں تھی قوموں کے لیے میرے اللہ کی طرف سے نبیوں کی صورت میں، وہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں آ کر پوری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی پیدا ہی نہیں ہونا۔ تو میرے اللہ کے نبی کی رسالت، نبوت کل کائنات کے انسان، جنات، فرشتے اور شجر حجر سب کے لیے ہے۔ احادیث مبارکہ میں سینکڑوں واقعات آپ نے سنے ہیں، کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پتھر پڑ رہے ہیں، لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کنکریاں پڑ رہی ہیں، لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا شجر حجر پڑ رہے ہیں، بادل آپ پر سایہ کر رہے ہیں، سینکڑوں معجزات میرے اللہ کے نبی کے، دنیا کے انسانوں نے دیکھا میرے نبی کے زمانہ میں کہ پتھر بھی کلمہ پڑھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جنات کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت شجر حجر، جن، فرشتے اور قیامت تک
آنے والی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مخصوص خطے، مخصوص جو ہے علاقے، مخصوص بستی، مخصوص قوم کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ پھر فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے انما یوحا، پختہ بات ہے وحی کی گئی میری طرف۔ کس کی طرف سے وحی ہوئی؟ وحی بھیجنے والا اللہ کی ذات، وحی لے کر آنے والا جو ہے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، جس کی طرف وحی کی گئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لانے والے جبرائیل، بھیجنے والے اللہ کی ذات، اور جس پر اترا وہ نبی کی ذات۔ تو نبی کی ذات سے اللہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر ان انسانوں سے کہہ دیجئے، ان جنات سے کہہ دیجئے، ان تمام کل کائنات کی مخلوقات کو کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی ہے میرے رب نے، مجھے پیغام دیا ہے میرے رب نے، مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے، انما الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ تم سب کا خالق ایک ہی خالق ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور اللہ ستار العیوب، اللہ غفار الذنوب، تم سب کا خالق، مالک، رازق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مشرکین اور کافرین اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، رازق نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے کچھ اختیارات، جزوی اختیارات غیر کے لیے بھی تسلیم کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات صفات افعال کے کچھ جزوی اختیارات اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیغمبروں کو بھی دیے ہیں۔ تو بس ان کی یہ بات، یہ نظر رکھنا ہی ان کو کفر میں ڈال دیتا ہے، شرک میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ کل اختیارات میرے رب کے پاس، کل اختیارات کے مالک اور خالق میرے رب کی ذات ہے، تو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا وہ نبیوں نے کیا، وہ نبیوں نے پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول، اللہ کی ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ افعال کے اندر غیر کی ذرا سی بھی شرکت میرا رب جو ہے برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے انما الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک الہ ہے، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اور وہ احکم الحاکمین ذات رب العالمین ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو اے انسانوں، اے جنوں، بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اسلام لانا چاہتے ہو؟ اسلام کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمان۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ واحکامہ، یہ ہے ایمان۔ تو اللہ کی ذات، صفات، افعال میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو کیا تم ان ساری باتوں کو قبول کرتے ہو؟ کیا تم ان سب باتوں پر ایمان لاتے ہو؟ کیا تم ان سب باتوں کو تسلیم کرتے ہو؟ کیا تم ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں پر زندگی گزارتے ہو؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو رب کا فرما بردار، جو نبی کا فرما بردار، اسے کہتے ہیں تابع داری کرنے والا، فرما برداری کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں رب کی ذات کے احکامات نہیں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں نبی کی ذات کے زندگی نہیں ہے، تو آپ فرما بردار نہیں ہیں، آپ نافرمان ہیں۔ آپ فرما بردار نہیں ہیں، آپ نافرمان ہیں۔ آپ اپنی اولادوں میں دیکھتے ہیں جو آپ کی بات مانے، آپ کہتے ہیں میرا فرما بردار بچہ ہے۔ آپ کی جو باتیں مانے، آپ کہتے ہیں میرا فرما بردار بچہ ہے۔ آپ جو کہیں وہ بچہ وہ مانے، آپ جس سے منع کریں وہ بچہ رک جائے، تو آپ کہتے ہیں میرا نیک بچہ ہے، یہ میرا فرما بردار بچہ ہے۔ تو اللہ کا فرما بردار وہ ہے جو اللہ کی بات مانے، اللہ کے حکموں کو قبول کرے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کا فرما بردار وہ ہے جو نبی کی تعلیمات کو قبول کرے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائے، وہ ہے فرما بردار۔ اور جس کے اندر یہ چیز آ جائے تو وہ ہے مسلمان، وہی مسلمان۔ جس میں یہ چیز نہیں ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ مسلمان، مسلمہ
وہی ہے جس نے اپنی زندگی کو رب کے احکامات کے مطابق بنا لیا، نبی کی زندگی کے مطابق بنا لیا، صحابہ کے نقش قدم پر چلایا اور ساری زندگی اس نے اسی طرح گزار دی، اسے کہا جائے گا یہ ہے صحیح معنی میں مسلمان، جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کے وجود سے کسی کو دل آزاری نہ ہو، جس کے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جو حرام کام اپنی زندگی میں نہ لائے، تو اللہ کے عائد کردہ فرائض کا اہتمام کرے اور زندگی میں ڈر کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور زندگی گزار دے، یہ ہے مسلمان۔ تو فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا ہونا چاہتے ہو تم مسلمان؟ مسلمان بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ، پھر اگر یہ بات نہ مانے، یہ مسلمان نہ ہو، کفر پر جمے رہے، شرک پر جمے رہے، منہ پھیر لے، تو آپ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ، میں نے تم کو خبردار کر دیا تھا، آذَنْتُكُمْ، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا، عَلَى سَوَاءٍ، برابری پر، یعنی جس طرح اللہ نے فرمایا اسی طرح میں نے برابر تم تک اللہ کے پیغامات پہنچا دیے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اب مجھے نہیں معلوم قیامت کب ہے، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے میں نہیں جانتا، وہ قریب ہے یا وہ دور ہے، لیکن ہے، یہ حق ہے کہ قیامت میں قائم ہونا ہے، تو میں نہیں جانتا اقریب، قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتلائی، لیکن یہ حتمی طور پر نہیں بتلایا کہ 10 سال بعد قیامت ہے، 100 سال بعد قیامت ہے، جو ہے 1 کروڑ سال بعد قیامت ہے۔ قیامت کی نشانیاں بتلائی، جب وہ نشانیاں پوری ہوتی چلی جائے تو سمجھتے چلے جاؤ کہ قیامت قریب تر قریب آتی جا رہی ہے، وہ اللہ کے علم میں۔ لوگوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقِيَامَةِ، قیامت کب ہے؟ تو فرمایا تو میرے رب کے علم میں ہے وہ قیامت کب ہے۔ تو فرمایا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے میں نہیں جانتا، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت، انہ یعلم الجہر من القول، اللہ کی ذات وہ ہے جو ظاہری بات کو بھی جانتے ہے، ویعلم ما تکتمون، وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے علم میں ساری کائنات کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، جتنا کہ ایک سوئی آپ پانی میں بھگوئے اور اس سمندر کے پانی سے ایک بوند اس سوئی کو لگ جائے، میرے رب کے علم میں اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ یوں کہہ لیں کہ اس سوئی پہ لگے ہوئے بوند کی معنی بھی تمہارے پاس علم نہیں ہے جتنا میرے رب کے پاس علم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے بھی بہتر جانتی ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتے ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتے ہیں، تمہارے من میں کیا چل رہا، تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا، تم چھپ کر کرو، تم کھل کر کرو، تم سیاہ رات میں کرو یا دن کے اجالے میں کرو، اللہ رب العزت تمہارے ہر عقل و حرکت سے باخبر ہے، واقف ہے، وہ جانتا ہے۔ قال رب احکم بالحق، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے میرا رب سچ کا فیصلہ کر دیجئے، سچ کا فیصلہ کر دیجئے، حق کا فیصلہ کر دیجئے، قیامت قائم ہونی ہے اور ہر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن زندہ ہونا ہے، حساب بھی ہوگا، حشر میں پیشی بھی ہوگی، پلسرات بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، اولین آخرین تمام پیغمبر، تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ تو فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، اسی سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ ہر انسان کی سوچ یہ ہو، ہر انسان کی نیت یہ ہو، ہر انسان کا عقیدہ یہ ہو، ہر انسان کا نظریہ یہ ہو کہ مشکل کشا اللہ کی ذات، حاجت روا اللہ کی ذات، نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات، خوشیوں اور غمیوں کی مالک اللہ کی ذات، زندگی اور موت کے مالک اللہ کی ذات، تو اس رب سے ہی مدد طلب کرو۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، ان باتوں پر جو تم کرتے ہو۔ تو ہر انسان اپنی زندگی کے ہر کام کے لیے، ہر بہتری کے لیے، ہر فائدے کے لیے، ہر مقصد کے لیے، ہر اچھے کام کے لیے اپنے رب سے مدد طلب کرے، خیر سے مدد طلب نہ کرے۔
ایک اللہ کو پکارے اور اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے اپنے ہر معاملے میں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو یہ دعا ہے، اور دعا اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے۔ الدعاء حب العبادہ، دعا عبادت کا محض ہے۔ الدعاء ہی عبادت، دعا وہی عبادت ہے۔ تو دعا عبادات کا نچوڑ ہے، محض ہے۔ جس طرح پورے وجود کے لیے دماغ ہے، اسی طرح دعا تمام عبادات کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ ہر جائز کام میں تم اپنے رب سے دعا مانگو، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ بس یہ دیکھ لو اگر دعا قبول نہ ہوئی کہ کہیں میں حرام کام تو نہیں کرتا، حرام غذائیں تو نہیں کھاتا، کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام تو نہیں ہوا اگر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وغیرہ میرے نبی نے فرمایا جو بھی انسان مانگتا ہے جائز بات جائز کام کے لیے دعا، اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے، چاہے وہ دنیا میں جو مانگا وہی مل جائے، چاہے اس کے بدلے میں اسے کچھ مل جائے، چاہے اس کو دعا کو آخرت کے لیے اللہ محفوظ کر لے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان اپنی دنیا میں مانگی ہوئی دعا کا اجر قیامت میں دیکھے گا، وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اتنا اجر اتنا ثواب ہے اللہ سے مانگنے کا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ مانگا کرے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ سے مانگا کرے، بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی نہ سمجھا کرے۔ ہر اپنی حاجت میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو فریاد رس سمجھے اور اسی سے اپنے کاموں کو فرمائے۔ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر، رات کی تاریکیوں میں رو کر دیکھنا اللہ آپ کی دعا قبول کر کر دکھاتا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ نے کیسے دعاؤں کو قبول کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سورہ انبیاء کی ہوئی تفسیر کو قبول فرمائے، اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ جو کچھ اس میں سنا، جو کچھ اس میں پڑھا، جو کچھ اس میں بیان ہوا، اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔